ایک طرف ظاہر ہے مذاکرات جو ہیں وہ حکومت کہتی رہی ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن اب جو سزاؤں کا سلسلہ ہے اس کے بعد پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اس ملک میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک پارلیمان میں اپوزیشن اپنا کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہے گی، وہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ان کو مسلسل دیوار کے ساتھ لگایا ہے، وہ ان تمام فیصلوں کو بھی مسترد کر رہے ہیں، تو سیاسی استحکام کی طرف تو معاملہ نہیں جاتا ہوا دکھائی دیتا؟ جی جی، بہت شکریہ میڈم کہ مجھے آپ نے مدعو کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے برملائے بات کہنا چاہوں گا کہ جو 9 مئی میں سزائیں دی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت یا ہماری پارٹی سے بالکل بیونڈ ہے. اور ظاہر ہے اس میں ایک ادارہ خود مدعی ہے، اور ادارہ بھی وہ ہے جس کے پاکستان کے اندر ایک اثر و رسوخ ہے، اور چاہے وہ سیاسی حوالوں سے چاہے دفاعی حوالوں سے ہو. تو 9 مئی کے حوالے سے ادارے نے ایک سٹانس لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو فارغ کیا، 2 میجرز فارغ ہوئے، کئی بریگیڈیئرز فارغ ہوئے. ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا ابھی تک ٹرائل چل رہا ہے، جو کہ وہ شنید ہے کہ اگلے چند مہینوں میں وہ جو ہے کنکلوڈ ہو جائے گا. تو ایسے میں 9 مئی کے حوالے سے ظاہر ہے کوئی حکومت بھی نہیں چاہے گی کہ جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں ہماری کمپیریٹیولی سال پہلے سے آج اگر آپ دیکھیں تو ایک استحکام بھی ہے، معاشی حوالے سے بھی بہتری ہے. تو ہم اس طریقے کا فیصلہ کروا دیں اور بلا وجہ اپوزیشن کو کہیں کہ نہیں جی آپ سڑکوں پر آ جائیں، کچھ لوگ جو ہے وہ نااہل ہو جائیں سزاؤں کے اس میں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے ادارے نے ایک ڈیسیژن کیا، اور ادارے نے اس کی مضبوط پروسیکیوشن کی، اور اس میں ظاہر ہے یہ سزائیں ہوئیں. تو اگر آپ اس میں یہ دیکھیں گے بات چیت، بالکل آج بھی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن 9 مئی ایسا کوئی سانحہ تھا نہیں کہ جس کا آپ ماضی سے موازنہ کریں کہ بالکل. آپ کہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں تقریر کر دی جی سخت، آپ کہیں جی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جنرلز کے حوالے سے ذرا سخت باتیں کی. دیکھیں اینگر آپ کا 1 2 4 5 ہفتوں کا ہوتا ہے، اور آپ سیاسی لیڈر کو بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر سے غصہ آ جاتا ہے، وہ اس کا اظہار کر دیتا ہے. لیکن اینگر پوری ایک کمپین نہیں ہوتی. ہاں، ایک پورے اینگر یہ ریاستی نہیں ادارے ہوتا کے کہ اوپر آپ حملہ نہیں ہوتا. یہ نہیں کرتے کہ منصوبہ بندی بنا کر کہیں کہ فلاں اگر مجھے گرفتار کر لیا انہوں نے، فلاں بندی نے فلاں فلاں جگہ پر جانا ہے. تو یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، اور سیاسی جماعتوں کا ایک کام نہیں ہوتا. یہ کام تو عسکری ونگوں کا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی عسکری ونگ نہیں ہے، پی ایم ایل این کا نہیں ہے، پھر پارٹی کا نہیں ہے. تو یہ سیاسی جماعتیں جب یہ سب کچھ کرنے لگتی ہیں، تبھی پھر ظاہر ہے آپ اگر اداروں کو دیوار سے لگائیں گے تو پھر ادارے جو ہے وہ آپ کے حوالے سے اسی طریقے کے اقدامات کریں گے. اور آج کے دن تک اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ جی آپ 9 مئی کا اتنا ذکر کر رہے ہیں، بینگ ڈیوز ایڈوکیٹ میں خود ہی ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ کہیں گے جن لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی انہیں کیوں نہیں سزا ہوئی، ہم جن لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی انہیں کیوں سزا نہیں دی، جو لوگ ملک سے باہر چلے گئے غائب ہو گئے انہیں کیوں سزا نہیں دی. دیکھیں میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ایز اے لائر مجھ سے پوچھیں گی تو میں یہ کہوں گا کہ شاید اس فیصلے کے اندر جس میں 109 یا 110 یا 100 سے زیادہ لوگ انہیں سزائیں دی گئی ہیں، قانونی سکم موجود ہوں گے. ہم لیکن اگر آپ مجھ سے ایک پاکستانی یا ایک ایز اے منسٹر بات کریں گی تو میں کہوں گا کہ جی بڑے کینوس میں سزا دی گئی ہے. اور جس طریقے سے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو نیک لوگوں پر بھی وہ آ جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی اس میں رگڑے جاتے ہیں. تو اس ٹھیک میں ریاست نے بیسیکلی ایک پیغام دیا. کہ اور ہم جن نو لوگوں مئی نے پریس کانفرنس کی، ہم ہاں جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی، ریاست نے، اگر آپ اس کو آپ کہہ رہی ہیں گلاس آدھا خالی ہے، میں کہہ رہا ہوں گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. ریاست نے بڑا دل کیا کہ ہمارا جرم سے ہمیں نفرت ہے، بندے سے نفرت نہیں ہے. اگر بندے نے اس ٹھیک. بات کو کنڈیم کر دیا چلیں اور یہ تحریک انصاف سے دوری اختیار کر لی تو ہم اسے سزا نہیں دیتے. ظفر صاحب، جو جی معاملہ ہے اب کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک تحریک چلانی ہے، وہ اجازت مانگ رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ کیا سوچتی ہے اس تحریک کے حوالے سے؟ ظاہر ہے اب گرفتاریاں بھی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے رہنما جو ہیں وہ گرفتار ہو جائیں گے ان سزاؤں کے بعد. جی مس تنزیلہ، آپ ماشاءاللہ خود ایک بڑی جہاندیدہ صحافی ہیں، اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے آپ کو ایک عرصہ ہو گیا. دیکھیں جو سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں وہ اجازت کی جو ہے وہ متقاضی نہیں ہوتی، نہ ان کے لیے اجازت درکار ہوتی ہے، بلکہ وہ اتنی پرامن اور اتنی مؤثر جو ہے وہ تحریکیں ہوتی ہیں کہ حکومت کو خود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. وہ کوئی دہشت گردانہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ سے کہیں کہ بھئی آپ نے 100 کا ایکسیویٹر، 100 بلڈوزر اور اتنے پولیس والے اور اتنی پولیسی گاڑیاں لے کر مرکز پر چڑھائی کرنی ہے. آپ کی ایک اشارے کے اوپر لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں، اور آپ پرامن انداز میں پورے ملک میں مختلف ایسی شاہراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں پوری دنیا کو آپ یہ بتا سکیں
کہ عوام کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے اور یہ جو حکومت ہے کٹ پتلی ہے، اس لیے اس حکومت کو آئینی اور قانونی طریقے سے فارغ کیا جائے. اور حکومت پر آپ پریشر بڑھاتے ہیں، وہ پریشر ظاہر ہے پھر عدالتیں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہو جاتی ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ آپ کال دیں اور آپ کہیں جی پنجاب سے ہمارے بندے نہیں نکلے، کیوں جی مریم نواز صاحبہ نے ان کو اندر کر دیا. سندھ سے ہمارے بندے نہیں نکلے جی کیونکہ مراد علی شاہ نے انہیں اندر کر دیا. بلوچستان کی ہم وہاں مضبوط ہے نہیں. کے پی کے میں آپ کے ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ یہاں آ کر پھر ہم سے خفیہ ملاقاتوں میں کہیں جی مجھ پہ بڑا پریشر ہوتا ہے، میں کیا کروں. آپ یا تو چیف سیکرٹری اور آئی جی چینج کریں اور ان کو آپ انسٹرکشنز دیں کہ اس معاملے میں میری وہ ہدایت نہ مانے. تو اس طریقے سے تحریکیں نہیں تو چلتی. یہ جو سزائیں ہیں بانی کیا تحریک انصاف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ان کا تعلق 5 اگست کی تحریک سے ہے؟ کوئی یہ جو جلدی سزائیں ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کوئی گھبراہٹ تھی، آپ لوگوں نے سب کو ہی فارغ کرا دیا. ایک جی تاثر میں ہے نا، میں گزارش تاثر کروں کی بات پوچھ جی رہی ہوں. آپ نے بالکل اچھا سوال کیا. سوال کرنا آپ کا حق ہے، جواب دینا میرا حق ہے، اور آپ نے صحیح سوال کیا. اب تک یہ سوال کسی نے نہیں اٹھایا لیکن آپ نے بہت اچھا سوال کیا. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے رپورٹر کی ڈیوٹی لگائیں گی، کل اس کو لے لیں آپ جی ٹی وی کے ہی رپورٹر کو فیصلہ آباد میں جو ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ پچھلے 15 دن سے 20 دن سے یہ ٹرائل کنکلوژن کی طرف جا رہے تھے، بلکہ اس سے بھی پہلے لوگوں نے اپنے گواہان دیے. یعنی تنقید تو کی جاتی ہے. کل مجھے زرتاج گل صاحبہ کے وکیل ہیں، وہ ڈی جی خان سے ہیں. اس کیس میں ان کے وکیل نہیں تھے، خیر ویسے ان کے لائر ہیں. وہ ہمارے بھی کچھ کیسز میں وہ لائر رہتے ہیں، دیوانی کے وکیل ہیں وہ، اور ذاتی تعلق بھی ان سے بہت اچھا ہے. تو مجھے وہ بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے، میں نے کہا یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں بھائی ان سزاؤں کو آپ؟ تو کہنے لگے جی کس طرح دیکھنا ہے؟ فواد چودھری کہتے بری ہوا ہے تو اس نے 2 بندے پیش کیے ہیں، وٹنسز لے کر آیا کہ میں اس ٹائم فلاں جگہ پر تھا. کہتے زرتاج بی بی کو تو چاہیے تھا کہ ڈیرہ غازی خان میں ایک ایف آئی آر میں نومینیٹ ہیں، اس دن اگر وہ غازی گھاٹ پل پر احتجاج کر رہی تھی تو گواہ دیتی نا، ایویڈنس دیتی. آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھ سکتے کہ بانی تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اے ٹی سی کورٹ تمہیں سزائیں نہیں دیں گی. عدالتیں تو شواہد پہ فیصلہ کرتی ہیں. اچھا، تو آپ مقصد کہہ رہے کہنے ہیں کا کہ یہ صحیح طریقے سے لڑا نہیں انہوں نے کیس؟ بالکل بھی نہیں لڑا. آپ کے پاس جب ججمنٹ آ جائے گی آپ دیکھ لیجئے گا. مقصد ہے کہ فواد چودھری کیوں بری ہوا ہے، زین قریشی کیوں بری ہوا ہے. زین قریشی فواد چودھری پریس کانفرنس یا زین قریشی کچھ خفیہ ڈیل پہ بری نہیں ہوئے. انہوں نے اس کیس کو سمجھ کر لڑا کہ ہم نے 9 مئی کی ہے اور ہمیں اس میں پھنسا دیں گے یہ لوگ. تو انہوں نے بطور وکیل اس کیس کو لڑا اور ثبوت دیے. پروسیکیوشن کا سارا مقدمہ انہوں نے زمین بوز کر دیا. حذیفہ صاحب، عمران خان صاحب کے بیٹے نے یہ کہا، قاسم خان صاحب نے، کہ اگر کوئی عمران خان کے کیس میں فرق ڈال سکتا ہے تو وہ صدر ٹرمپ ہے. اور انہوں نے اپیل بھی کی ہے اور انہوں نے یہ تاثر بھی دیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ، کیونکہ اب ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ سے. آپ دیکھیں بھارت میں صف ماتم اس ملاقات پہ بچھا ہوا ہے. اس کے بعد بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے. تو اس پورے تناظر میں ان کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ٹرمپ کے اتنے قریب ہے تو ٹرمپ اثر ڈال سکتے ہیں. اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے، پھر میں نعیم صاحب سے بھی یہ پوچھوں. جی بہت شکریہ. نعیم صاحب نے بھی کافی ساری باتیں کی ہیں. جی جواب میرے دیجئے. بھائی پیپلز پارٹی سے جو ہے انہوں نے بھی بات کی، تو مجھے 2-3 آپ منٹ دیں گے کیونکہ اس لیے ضروری ہے کہ میں چونکہ حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں، اگر ان سوالوں کے جواب دوں گا تو ہی پروگرام کا مزہ ہوگا، ورنہ وہ مزہ کرکرا ہو جائے گا. بالکل. ہاں، پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ تحریکیں جو ہے وہ بغیر اجازت کے آپ چلائیں. میں نے کہا کہ جلسے جو ہے وہ ضرور اجازت کے متقاضی ہوتے ہیں، لیکن پرامن سیاسی تحریکیں جو ہیں وہ کسی اجازت کی متقاضی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی کل میں نے احتجاجی تحریک کی کال دینی ہے اور وہ چونکہ پورے ملک میں ہوگی تو پورے ملک کے اگر 200 اضلاع ہیں تو 200 ڈی سیز کو آپ این او سی کے لیے لکھیں گی. سیاسی جماعتیں اگر پرامن احتجاج کر رہی ہوں اور احتجاج کا مقصد اپنا جو سٹانس ہے وہ ریکارڈ کرانا ہو تو کبھی حکومتیں نہ رکاوٹ ڈالتی ہیں، اور اگر کہیں آپ نے اجازت نہیں بھی لی فارمل تو اس کو اگنور بھی کر دیتی ہیں. لیکن چونکہ ماضی میں تحریک انصاف کا جو ریکارڈ رہا، اسلام آباد میں چاہے 3 دفعہ چڑھائی ہو، چاہے 9 مئی ہو، چاہے 2014 کا دھرنا ہو، اس لیے جب تحریک انصاف کسی بھی احتجاجی تحریک کی بات کرتی ہے تو اس کو ریاست جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے کہ وہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، اور وہ کرتے بھی ویسے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ساری بات ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت دے دی. اب دوسری بات ہے، پنجودا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اس کے سارے میرٹس بھی بتا رہے تھے، قابل وکیل ہیں. میں نے تو صرف یہ بات بتائی ہے کہ جن لوگوں کو بری کیا کیوں کیا، اور جو خود یہ لائر ہیں، فوجداری کے بڑے اچھے وکیل ہیں، جو باتیں بتا رہی ہیں کہ ٹویٹر پہ یہ لگا ہوا تھا، فیس بک پہ لگا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے عدالت کے اندر یہ ایویڈنس ایڈمٹ ہی نہیں، یعنی عدالت اس بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتی. اور اس کی ظاہر سپریم کورٹ نے کئی پیرامیٹرز بنا دی ہے. جو آسان طریقہ ہے کہ آپ گواہ پیش کرتے ہیں، گواہوں پہ جرح ہوتی ہے، وہ آپ نے نہیں کیا. اب وہ عدالت کی مرضی تھی کہ جو زرتاج گل صاحبہ نے سی ڈی آر یا باقی چیزیں دی ان کو وہ مان لیتی تو عدالت کی ڈسکریشن تھی، لیکن قانون شہادت میں اس کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں. ایک تو بات یہ. تیسری بات اب آپ یہ کر رہی ہیں کہ جو سزائیں دے دیں اور
جس طریقے سے بانی تحریک انصاف کے بیٹے نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ بانی تحریک انصاف کے بیٹے نے کم از کم ایبسلوٹلی ناٹ کا جو بیانیہ تھا وہ تو دفن کر دیا نا جی، کیونکہ وہ یہی کہتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ آج وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر جو ہے وہ فرق ڈال سکتے ہیں، اور امریکی صدر جو ہے وہ ان کے بیٹوں کا بیانیہ نہیں تھا ایبسولوٹلی ناٹ، وہ خان صاحب کا اور ان کی پارٹی کا بیانیہ تھا۔ نہیں، ذرا خان صاحب کا بیٹے خان صاحب سے متعلق ہے نا جی، جی جی، اور خان صاحب کی رہائی کی بات کر رہے ہیں نا، کوئی نیا کیس تو نہیں ہے کہ اپنی کیس کی بات کر رہے ہیں، وہی ابا کے کیس کی بات کر رہے ہیں نا۔ ان کے والد صاحب کہتے تھے کہ مجھے نکالا امریکہ نے، بیٹے کہتے ہیں ابو کو نکالیں گے امریکہ جیل سے باہر، فرق یہ ہے اس میں مدعیان چینج ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، بانی تحریک انصاف کے بیٹے بہت انفلوئنشل اور مؤثر خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ اسمتھ فیملی نے بڑی کوشش کی، برطانوی حکومت نے ہمیں بار بار کہا کہ آپ بانی تحریک انصاف جانا چاہتے ہیں، انہوں نے خود کہا تھا بانی تحریک انصاف نے کہ مجھے یورپ یا برطانیہ بھیج دیں تو میں جانے کو تیار ہوں۔ اس حوالے سے برطانوی سفارتکار ہمیں بار بار کہتے رہے، لیکن ہم نے مسلسل انکار کیا۔ جب بار بار یہ تو پی ٹی آئی مانتی نہیں نا کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی کوئی اس طرح کی ڈیل کی بات کی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو ہاں جی، میں اسے مکمل کر لوں، میں پھر آپ کو کچھ ایریووکیبل ایویڈنس آپ کے سامنے رکھ دوں گا، پھر ان کی مرضی ہے یہ طے کرنا ہے آپ کے اور ہمارے ویور نے کہ میں صحیح ہوں یا میرے بھائی پنجوتا صاحب ٹھیک فرمائیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس میں جب یہ بار بار انہوں نے ہمیں کہا تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ پھر کسی گلف ملک چلے جائیں، ہم آپ کو برطانیہ نہیں بھیج سکتے۔ تو اس پر ایک گلف ملک نے پہلے شروع میں آمادگی ظاہر کی، بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی اس کا کوئی اعتماد نہیں ہے، کیونکہ برٹش ہائی کمشنر ان کو جا کر جیل میں ملی، انہوں نے کہا کہ جی آپ ثانیہ 9 مئی پہ معافی مانگیں اور پھر بات آگے چلائی جا سکتی ہے۔ تو اگلے دن انہوں نے جیل میں جب کورٹ کے اندر آئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں کیوں معافی مانگوں، وہ مجھ سے معافی مانگیں۔ تو دنیا کے موثر ممالک نے کہا کہ جو برطانوی سفارتکار کو ورڈز دے کر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کا پتہ ہی کچھ نہیں چلتا۔ تو یہ بات اگر یہ کہیں گے تو ہمارے پاس کچھ ریکارڈنگز موجود ہیں جس میں بانی تحریک انصاف خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر آپ نے بھیجنا ہے تو برطانیہ یا یورپ بھیجیں۔ اور ظاہر ہے ابھی ہم بہت ساری چیزوں میں باؤنڈ ہیں، کسی ملک کے ساتھ ہماری آفیشیل کورسپونڈنس کو ہم نہیں چاہتے کہ ایکسپوز کریں، کوئی دو طرفہ تعلقات متاثر ہوں، لیکن a time will come at the cost of reputation. I'm telling you کہ آپ اس کو مارک کر لیں کہ جس طریقے سے وائٹ ہاؤس کی خفیہ دستاویزات بھی ظاہر انفولڈ ہوتی ہیں، اس کو پبلک کرتے ہیں، پنجوتا صاحب سارے لا رہے ہیں، یہ بھی جو ہے یہ برطانوی جو ڈپلومیٹس ہیں یہ بھی کسی دن بتا دیں گے کہ کس حد تک ایفرٹ کی گئی اور کس حد تک ہمیں کہا گیا اور ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور بار بار کا 4 سے زائد مرتبہ برطانیہ کی گورنمنٹ کو ہم نے ریفیوز کیا۔ سر آپ کو تحریک سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ مطلب آپ لوگ کیوں یہ ہوٹلز کی مینجمنٹ کو جا کے کہتے ہیں، ڈی سیز کیوں جاتے ہیں، ان کو ویبینارز کرنا چاہتے ہیں، سیمینارز کرنا چاہتے ہیں، کرنے دیجئے۔ جی بالکل، ہمیں کوئی خطرہ نہ ہوتا اگر یہ اسلام آباد کی سڑکوں پر آ کر اسلحہ کے ساتھ افغان شہریوں کے ساتھ دندناتے نہ پھرتے، ریاست پہ گولیاں نہ برساتے، یا ماضی میں پی ٹی وی پہ حملے کی مثال ہے، ڈی چوک پر، سپریم کورٹ پر۔ اور میں نے جو بانی تحریک انصاف کی بات کی، انہوں نے اسپیسیفکلی میری بات کو ریبرٹل نہیں دیا، یہ کہتے کہ کل تحریک انصاف، یہ تو ماشاءاللہ تحریک انصاف کے صف اول کے رہنماؤں میں ہے نا، تو تحریک انصاف پی ٹی آئی اپنی آفیشیل ٹوٹل ہینڈلر سے مطالبہ کرتے نا برطانوی حکومت یا برطانوی سفارتکار سے کہ یہ نون لیگ کا ایک وزیر ایک چینل پر بیٹھ کر آپ کے حوالے سے اور ہمارے لیڈر کے حوالے سے غلط بیانی کر رہے ہیں، اس کی تردید کریں آپ۔ اور دوسری بات یہ کہ جی بالکل میرے پہ برطانیہ میں بھی کر دیں، یہاں بھی کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں کہ جی بانی تحریک انصاف نے کہا جی مجھے 2 سال یا 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، اور بھائی بانی تحریک انصاف کی تو زندگی تضادات سے بھری پڑی ہے۔ جس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ نیریٹو بناتے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ میرے سے بات کرو، میں سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کروں گا، یہ کٹ پتلی ہے، میں فوج سے بات کروں گا۔ جس اسٹیبلشمنٹ کے بعد وہ امریکہ کے خلاف نیریٹو بناتے ہیں، آج کہتے ہیں چونکہ امریکہ میں حکومت چینج ہو گئی ہے، اس وقت آپ نیریٹو بنا رہے تھے، امریکہ کو کہہ رہے تھے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور امریکہ جو ہے پاکستان میں کون ہوتے ہیں سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے والا۔ آج ان کا بیٹا کہہ رہے کہ ٹرمپ آ جائیں اور اسی رچرڈ گرنل سے آپ جا کے مل رہے ہیں، تو اس کی آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ جی چونکہ وہاں پر رجیم چینج ہو چکا ہے اور اس حوالے سے ہم امریکہ کو مطالبہ کر رہے ہیں۔ ابھی میں ایک پروگرام میں تھا، ان کے سینیٹر محمد کہہ رہے تھے امریکہ ایک سپر پاور ہے، میں نے کہا بھائی یہی بات ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور چھوٹے موٹے ڈوزز آتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے نیریٹو بلڈ کیا تھا۔ بانی تحریک انصاف کے بیٹے نے جو ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، 10 دفعہ ایسے مطالبے کریں، جب ڈونلڈ ٹرمپ ہم سے بات کریں گے تو اس کا جواب جو ہم دیں گے پوری دنیا دیکھ لے گی۔ ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ پہلے نیریٹو بنا دیں، لیکن بات یہ کہ آپ کی زندگی تضادات سے بھری پڑی ہے،
آپ جو ہے 2014 میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کر اقتدار میں آنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، 18 میں وہی اسٹیبلشمنٹ آپ کو اقتدار میں لے کر آتی ہے، 2022 تک وہی اسٹیبلشمنٹ آپ کو چلاتی ہے، پھر آپ جنرل باجوہ کے خلاف میر جعفر میر صادق کا نیریٹو بناتے ہیں، پھر جب آپ کو لگتا ہے کہ مجھے امریکہ سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے، آپ امریکہ میں بڑی بڑی فرمز ہائر کرتے ہیں، ہاؤس آف کانگریس اور ہاؤس آف سینٹ کے لوگوں کو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کہ میرے حق میں بیان، برطانوی ہائی کمشنر آفیشیلی آ کر پاکستان کی گورنمنٹ سے ملتی ہے، آپ کو رہا کرنے کی بات کرتی ہے، جب بات نہیں ہوتی اسٹیبلشمنٹ آپ کی بات نہیں سنتی، آپ پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو بیان داغ دیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں جس طرح آپ کہتے تھے پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کر کہ جنرل باجوہ ایک بلی ہے، میں اس کو ڈراؤں گا یا مجھے ڈر جائے گا، اس دفعہ آپ کی کیلکولیشن کی غلطی ہو گئی، یہ وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، نہ یہ وہ فوجی قیادت ہے، آپ نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی، آپ نے ان کی تصدیق اڑانے کی کوشش کی، الحمدللہ انہوں نے آپ کو ایکسپوز کر دیا، یہ ٹوٹل بات ہے۔